learning Quran together. بسم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ الاحزاب آیت 61۔ ملعونین، لعنت کیے گئے، اینما ثقفوا، جہاں کہیں وہ پائے جائیں، اخذوا، وہ پکڑے جائیں گے، وقتلوا، اور قتل کر دیے جائیں گے، تقتیلا، بری طرح قتل کیا جانا۔ منافقوں کے بارے میں کہا گیا کہ جہاں کہیں بھی ملیں گے ذلت کی وجہ سے پکڑے جائیں گے اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، انہیں کبھی امن نہیں ملے گا، قتل، قید، جلاوطنی، یہی سزائیں ان کا مقدر بنیں گی۔ سنت اللہ، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، فی الذین خلوا من قبل، ان لوگوں میں سے جو اس سے پہلے گزرے، ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور آپ اللہ تعالیٰ کی سنت میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی کہ اسلامی معاشرے میں اوباش قسم کے لوگوں کو ابھرنے کا موقع نہیں دیا گیا، بلکہ پہلے تو انہیں سنبھلنے اور اپنی روش بدلنے کے لیے تنبیہ کی جاتی ہے، اور اگر وہ باز نہیں آتے تو ان کا طاقت کے ذریعے علاج کیا جاتا ہے۔ پہلے لوگوں میں بھی ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہی دستور رہا ہے، ایمان والوں کو ایسے لوگوں پر مسلط کر دیا گیا، اب بھی کبھی بھی اللہ کے دستور میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ یسألک الناس عن الساعۃ، لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل انما علمھا عند اللہ، آپ کہتے ہیں بلا شبہ اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، وما یدریک، اور کیا چیز بتائے آپ کو، لعل الساعۃ، شاید کہ قیامت، تکون قریبا، قریب ہی ہو۔ قیامت کو جھٹلانے والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عاجز سمجھتے ہوئے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا مقرب فرشتے، انبیاء بھی اس کا علم نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں جو خبر دی ہے وہ یہ ہے کہ وہ قریب ہی ہے۔ فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے لیے ان کا حساب قریب آ گیا اور وہ غفلت میں منہ موڑنے والے ہیں۔ سورہ الانبیاء آیت 1۔ ان اللہ لعن الکافرین، یقیناً اللہ تعالیٰ نے کافروں پر لعنت کی ہے، وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِیرًا، اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ اس نے کافروں کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، ان کے لیے آخرت میں بھڑکتے ہوئے شعلوں والی آگ تیار ہے، اور اسی لعنت کا اثر ہے کہ بس فضول سوال کیے جاتے ہیں جس سے ان کا مقصد محض شغل اور ہنسی مذاق ہوتا ہے، اور اس دوزخ کی آگ سے نہیں ڈرتے جو ان کے لیے تیار کی جا چکی ہے۔ خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ، لا یجدون ولیا، نہ وہ کوئی دوست پائیں گے، ولا نصیرا، اور نہ ہی کوئی مددگار۔ کافر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ میں رہیں گے، نہ وہ اس سے نکل سکیں گے، نہ وہ انہیں چھوڑے گی، وہ اپنے لیے عذاب دور کرنے والا کوئی فریاد رس، کوئی حمایتی، کوئی مددگار بھی نہیں پائیں گے۔ یوم تقلب، جس دن الٹ پلٹ کیے جائیں گے، وجوہہم فی النار، ان کے چہرے آگ میں، یقولون، وہ کہیں گے، یا لیتنا اطعنا اللہ، اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی، واطعنا الرسول، اور رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ جس دن وہ منہ کے بل جہنم میں گھسیٹے جائیں گے، یہاں انسان کے شعور کو بیدار کرنے کے لیے کہا گیا جو چہرے انہیں عزیز ہیں وہ پہچان ہی ختم کر دی جائے گی، آگ کا عذاب ان پر بھڑکے گا اور وہ حسرت سے کہیں گے، اے کاش ہم نے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی تو ثواب کے مستحق ٹھہرتے اور اس عذاب سے بچ جاتے، لیکن اس دن تمناؤں اور حسرتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ انسان کے سامنے سے غیب کا پردہ ہٹ جائے گا اور اسے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی حقیقت سمجھ میں آ جائے گی، اس لیے انتہائی حسرت سے کہے گا کاش میں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی ہوتی۔ وَقَالُوا رَبَّنَا، اور وہ کہیں گے اے ہمارے رب، اِنَّا اطعنا، یقیناً ہم نے اطاعت کی، سادتنا، اپنے سرداروں کی، وَكُبَرَاءَنَا، اور اپنے بڑوں کی، فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ، تو انہوں نے ہمیں سیدھے راستے گمراہ کر دیا۔ اس دن ظالم لوگ کہیں گے ہم نے اپنے بڑوں کی، اپنے علماء اور سرداروں کی اطاعت کی، ہم نے گمراہی میں رسولوں کی مخالفت میں ان لوگوں کی پیروی کی، انہوں نے ہمیں ہدایت کے راستے سے اور اللہ تعالیٰ کی رضا سے بھٹکا دیا۔ ربنا آتیہم ضعفین من العذاب، اے ہمارے رب انہیں دوہرا عذاب دے، والعنہم، اور ان پر لعنت کر، لعنا کبیرہ، بہت بڑی لعنت۔ جب وہ جان لیں گے کہ جنہوں نے گمراہ کیا وہ خود بھی عذاب کے مستحق ٹھہرے ہیں، تو تب وہ کہیں گے اے ہمارے رب انہیں ہم سے دگنا عذاب دے، ان پر سخت لعنت فرما، کیونکہ ان کے دلوں میں بھی کفر اور شرک تھا، انہوں نے ہمیں بھی گمراہ کر دیا۔ انہیں کہا جائے گا کہ ہر ایک کو دوہرا عذاب ہے کیونکہ تم جرم میں برابر کے شریک تھے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تکونوا کالذین، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے آذوا موسیٰ کو اذیت دی، فبرأہ اللہ، تو بری کر دیا اسے اللہ نے، مما قالوا، اس سے جو انہوں نے کہا تھا، وکان عند اللہ وجیہا، اور اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑے مرتبے والا تھا۔
اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو خبردار کرتا ہے کہ وہ اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نہایت رحم دل اور رحیم ہے اذیت نہ پہنچائیں، اور ان لوگوں کی مشابہت اختیار نہ کریں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت پہنچائی، مگر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی تکلیف دہ باتوں سے بری کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام بڑے ہی شرم والے اور بدن ڈھانپنے والے تھے، ان کی حیا کی وجہ سے ان کے بدن کا کوئی حصہ بھی دیکھا نہیں جا سکتا تھا۔ بنی اسرائیل کے جو لوگ انہیں اذیت پہنچانے کے در پہ تھے، ان لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ اس درجہ بدن چھپانے کا اہتمام صرف اس لیے ہے کہ ان کے جسم میں عیب ہے یا کوڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کی پاکی ان کو دکھلائے۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام اکیلے غسل کرنے کے لیے آئے، ایک پتھر پر اپنے کپڑے رکھ دیے اور غسل شروع کیا۔ جب فارغ ہوئے تو کپڑے اٹھانے کے لیے بڑھے، لیکن پتھر ان کے کپڑوں سمیت بھاگنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا اٹھایا اور اس کے پیچھے دوڑے، یہ کہتے ہوئے کہ پتھر میرے کپڑے دے دے۔ آخر بنی اسرائیل کی ایک جماعت تک پہنچ گئے اور ان سب نے ان کو دیکھ لیا، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے بہتر حالت میں، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کی تہمت سے ان کی برات کر دی۔ اب پتھر بھی رک گیا اور آپ نے اپنے کپڑے پہنے، پھر پتھر کو اپنا عصا مارنے لگے۔ اللہ کی قسم، اس پتھر پر موسیٰ علیہ السلام کے مارنے کی وجہ سے 3، 4 یا 5 جگہ نشان پڑ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو اذیت دی تھی، پھر ان کی تہمت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بری قرار دیا، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں بڑی شان والے اور عزت والے تھے۔ اس میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ صحیح بخاری 3404۔ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت عزت والے تھے، مستجاب الدعوات تھے، جو اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے انہیں ضرور مل جاتا تھا۔ اللہ کے نزدیک وہ اتنی عزت والے تھے کہ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کے حق میں ان کی سفارش کو قبول کیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی بات کہو۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ہر حال میں کھلے چھپے تقوی اور قول حق یعنی درست بات کہنے کا حکم دیا ہے، اسی سے اصلاح ہوگی اور مغفرت ہوگی۔ یصلح لکم، وہ تمہارے لیے اصلاح کر دے گا، اعمالکم، تمہارے اعمال کی، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ومن یطیع اللہ ورسولہ، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فقد فاز، تو یقیناً اس نے کامیابی حاصل کر لی، فوزاً عظیما، بہت بڑی کامیابی۔ اللہ تعالیٰ نے تقوی اور قول سدید پر مرتب ہونے والے کاموں کا ذکر کیا کہ تمہارا رب تمہیں نیک اعمال کی توفیق دے گا، تمہارے ماضی کے گناہ بخش دے گا جو تمہاری ہلاکت کا سبب ہیں، اور مستقبل کے گناہوں پر دل میں توبہ ڈال دے گا۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کو جہنم سے بچا لیا جائے گا اور جنتوں تک پہنچا دیا جائے گا۔ فرمایا وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو وہ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ سورہ الحجرات آیت 11۔ اِنَّا عَرَضْنَا، بے شک ہم نے پیش کیا، الامانتا، امانت کو، علی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے سامنے، والجبالا، اور پہاڑوں کے، فابینا، تو انہوں نے انکار کر دیا، ان یحملنہا، کہ وہ اسے اٹھائیں، واشفقنا منہا، اور وہ اس سے ڈر گئے، وحملہا الانسان، اور انسان نے اسے اٹھا لیا، انہ کان ظلوما جہولا، یقیناً وہ ہمیشہ سے بڑا ہی ظالم، بہت جاہل ہے۔ امانت سے مراد شرعی احکامات، فرائض اور واجبات ہیں جن کو ادا کرنے سے ثواب اور ادا نہ کرنے سے عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس امانت کو بڑی بڑی مخلوقات، آسمان، زمین اور پہاڑوں وغیرہ کے سامنے پیش کر کے اسے قبول کرنے یا نہ کرنے کا اختیار دیا کہ اگر تم اسے قائم کرو گے اور اس کا جو حق ہے وہ ادا کرو گے تو تمہارے لیے ثواب ہے، اور اگر تم اس کو قائم نہ کر سکے، اسے ادا نہ کر سکے، تو تمہیں عذاب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کے سامنے امانت کو کیسے پیش کیا، ہم اس کی کیفیت کو نہیں جان سکتے، اور نہ ہی یہ کہ آسمان اور زمین نے کیسے جواب دیا۔ انہوں نے معذوری کا اظہار کیا کہ ہم میں اس کو اٹھانے کی طاقت نہیں ہے، ویسے ہم تیرے مطیع و فرمان ہیں۔ وہ سب ڈر گئے، ان کا انکار نافرمانی کے طور پر نہیں تھا، ثواب میں بے رغبتی کی وجہ سے تھا، اور انسان یعنی آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت کے سامنے جب امانت اسی شرط کے ساتھ پیش کی گئی تو انہوں نے اسے قبول کر کے اس کا بار اٹھا لیا۔ اب لوگ امانت کو اٹھانے، اس کو قائم رکھنے یا نہ رکھنے کے بارے میں 3 قسموں میں تقسیم ہو گئے۔ منافق جو ظاہری طور پر امانت کو قائم رکھتے ہیں لیکن اندر سے ضائع کرتے ہیں، مشرک جنہوں نے مکمل طور پر امانت کو ضائع کر دیا، اور مومن جنہوں نے ہر لحاظ سے امانت کو قائم رکھا ہے۔ انسان بہت ظالم اور نادان ہے، وہ انجام کو نہیں دیکھتا، اس نے بھولے پن سے امانت کو اٹھا لیا۔ انسان کیونکہ جلد باز ہے، اس نے انجام پر نظر رکھنے کی بجائے فضیلت کے شوق میں اس امانت کو اٹھا لیا۔ لیعذب اللہ،
تاکہ عذاب دے اللہ المنافقین والمنافقات، منافق مردوں اور منافق عورتوں کو، والمشرکین والمشرکات، اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو، ویتوب اللہ، اور مہربان ہو جائے اللہ علی المؤمنین والمؤمنات، مومن مردوں اور مومن عورتوں پر، وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ انسان نے یہ امانت اس لیے اٹھائی کہ اللہ تعالیٰ منافق اور مشرک مردوں عورتوں کو عذاب دے، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں پر رحم فرما کر ان کی توبہ کو قبول فرمائے جو اس کی اطاعت کرتے ہیں اور اس امانت کو ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کے گناہوں کو ڈھانپنے والا اور ان کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے، ان کے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، اور ایمان والوں پر وہ بہت رحم فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے سورہ الاحزاب مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔